ذاتیں سو رہی، زبان ایک ہو گئی. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ارے لوگوں، ذاتیں سو رہی، ہاتھ ایک ہو گیا. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ذاتیں سو رہی، بیعت ایک ہو گئی. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مصطفیٰ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے تیرے ہاتھ میں نہیں، خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے. میرے مصطفیٰ تیری اطاعت کرنے والے تیری نہیں، خدا کی اطاعت کر رہے ہیں. مصطفیٰ تیری غلامی کرنے والے تجھ سے نہیں، خدا کی غلامی اور محبت ادا کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ تیرا ادب کرنے والے تیرا نہیں، خدا کا ادب کر رہے ہیں. ارے مصطفیٰ تیرا بولنا، تو کلام کرتا ہے، زبان تیری ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے. کنگریاں تو پھینکتا ہے، ہاتھ میرا ہوتا ہے. بیعت کے لیے ہاتھ تیرا پھیلتا ہے، بیعت میرے ہاتھ پر ہوتی ہے. ان کو بتا دو کہ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اور جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہی خدا کا ہو گیا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مکر مکر. جو وہاں سے ہو یہی یہاں سے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں. میرے مصطفیٰ تیری اور میری نسبت وحدت حکم میں ایسی ہو گئی کہ اب بتا دے کہ بلاوا مصطفیٰ دیتا ہے، اذان خدا کی ہے، اذان من اللہ و رسول. اذان خدا مصطفیٰ کی ایک ہو گئی، برات مصطفیٰ کی خدا کی ایک ہو گئی. فرمایا برات من اللہ و رسول. فرمایا مخالفت مصطفیٰ کی خدا کی ایک ہو گئی. من یشاقق اللہ و رسولہ. فرمایا میرے مصطفیٰ ان کو بتا دے تحریم مصطفیٰ کی خدا کی ایک ہو گئی. الذین ما یحرمون ما حرم اللہ و رسولہ. مصطفیٰ رضا تیری ذاتیں دو رہی، ذات ایک بن گئی. فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. حیدرآباد والوں، اردو زبان آپ سے چلی تو اردو کا مسئلہ بتا دو. اگر دو کی بات ہو رہی ہو، کیا کتنوں کی؟ دو کی، تو اسے کہتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں؟ بولیے. اگر دو کی بات ہو تو اسے کہیں گے یا انہیں کہیں گے؟ پکے رہو گے اس بات جی، پھرو گے تو نہیں. اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول. کتنی ذاتوں کی بات ہو رہی ہے؟ دو کی یا ایک کی؟ اور اللہ اور اس کا رسول دو کی. احق ان یرضوہ. عربی زبان میں واحد کے لیے ضمیر ہوتی ہے ہو. اگر دو ہوں دو، اس کے لیے بولتے ہیں ہما. کیا بولتے ہیں؟ ہما. اگر تین یا زیادہ ہو تو بولتے ہیں ہم. اب اللہ رسول دو کی بات کی، ان کی رضا کی، تو چاہیے تھا کہا جاتا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، انہیں راضی کیا جائے. چاہیے یہی تھا، مگر رب کائنات نے قاعدہ کلیہ بدل دیا اور فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. باری تعالیٰ یہ بات کیا ہوئی؟ بات کہی ہے کہ حدیث کی دو ذاتوں کی ہو رہی ہے، اور یہاں کہنا چاہیے تھا کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے. تو فرما رہا ہے کہ اسی ایک کو راضی کیا جائے. ایک کیوں ہے؟ وہ جواب دیتا ایک لیے کہ ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے.
ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے، ارے ذاتیں دو ہیں عطا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں قربت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں محبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں حرمت ایک ہے، ارے ذاتیں دو ہیں غنا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں فضل و کرم ایک ہے، ذاتیں دو ہیں پر بارگاہ ایک، بارگاہ ایک ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اللہ کا گناہ کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی اللہ کے حضور گناہ کر بیٹھے اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہو، تو خدا کا گھر مت ڈھونڈو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر خدا سے مجھ سے معافی مانگنی ہے تو میں کسی الگ سے کسی الگ گھر میں نہیں رہتا، میرا گھر الگ نہیں ہے، الگ سے میرا گھر نہ ڈھونڈو۔ اگر میرے پاس آنا ہے اور مجھ سے معافی طلب کرنا ہے تو مولا کدھر جائیں، جاؤں کا مصطفیٰ کے گھر جاؤ، میں بھی وہی رہتا ہوں، مصطفیٰ کے گھر جاؤ، میں بھی وہی ہوتا ہوں۔ جس کو مصطفیٰ مل گئے سمجھو اسے خدا مل گئے۔ جاؤں صاحب کے پاس آ جا، فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگے، آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگے تو معاف کر دوں گا؟ نہیں، اس کا کام ختم ہو گیا، وہ چل کے میری مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی آ گیا، اور واستغفر اللہ، اور آ کے مجھ سے معافی بھی مانگ لی، آنے والے کا کام ختم ہو گیا۔ باری تعالیٰ اب معاف فرما دو، فرمایا نہیں ابھی ایک کام میرا باقی ہے، اس کے کام ہو گئے، ابھی میرا کام باقی ہے۔ باری تعالیٰ تیرا کام کیا باقی ہے؟ فرمایا واستغفر لهم الرسول، میں مصطفیٰ کا مکھڑا تک رہا ہوں، وہ کیا بولتا ہے، میں اپنے محبوب کا چہرہ تک رہا ہوں، اس کے لب تک رہا ہوں، ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے، محبوب کیا بولتا ہے؟ اچانک مصطفیٰ کے لب ہل گئے، لب ہل گئے اور مصطفیٰ بول اٹھے مولا جانے دے، معاف کر دے۔ بس یہ زبان ہے، جانے دے کا کلمہ ادا ہونے کی دیر تھی، آواز آئی لوجت اللہ تواب الرحیم، مجھے اپنی عزت کی قسم توبہ بھی قبول کر لی، رحمت کی عطا کر دی۔ اس لیے اب حضور کی ذات پاک میں اور آپ کی حیات طیبہ میں اور آپ کی سنت مبارکہ میں اور آپ کی سیرت مقدسہ میں کوئی عیب تلاش کرنا یہ مصطفیٰ کا عیب نہ ہوگا، خدا کا عیب ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کے ذاتی اخلاق بدل گئے اور خدا کے اخلاق چڑھ گئے۔ اب مصطفیٰ کے علم میں نقص ڈھونڈنا، علم خدا میں نقص تلاش کرنا ہوگا، مصطفیٰ کی قدرت و تصرف میں نقص ڈھونڈنا، خدا کی قدرت و تصرف میں نقص ڈھونڈنا ہوگا، حیات مصطفیٰ کو ناقص جاننا، حیات خدا کو ناقص جاننا ہوگا۔ ارے سمجھ پتا ہے مصطفیٰ نے کہ وہ سن نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے، یہ نہ سرو بدر میں دیکھنا، خدا کی سرو بدر کی صفت طلب کرنا ہوگا، اور کلام مصطفیٰ میں نقص اور عیب ڈھونڈنا، کلام خدا میں عیب ڈھونڈنا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے حضور کی ساری سیرت اور اخلاق و صفات کو اپنی اخلاق و صفات کے دامن میں اپنے خلق چڑھا دیے۔ اب اپنا بچا ہی نہیں کچھ کا، سب حضور کا ہے۔ اب اعتراض کس پر کرتے ہو ظالموں؟ نقص کس میں ڈھونڈتے ہو؟ اب عیب کس میں تلاش کرتے ہو، مصطفیٰ میں یا خدا میں؟ حضرت محترم، اس لیے مثلا قرآن مجید میں دیکھیے اللہ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ فبما رحمت من اللہ، حضور کا اخلاق بیان ہو رہا تو میرا محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے جو تجھ پر چڑھ گئی ہے، جو تجھے مل گئی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ تو ان کے لیے نرم ہو گیا۔ نرمی مصطفیٰ کی ہے، رحمت خدا کی۔ قرآن بولا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، نرمی مصطفیٰ کی ہے، رحمت
خدا کی ہے. ان دو کو اب جدا نہیں کر سکتے. جدا کیونکہ خلق محمدی خلق خدا میں چھپ گیا اور خلق خدا خلق محمدی میں چڑھ گیا. اب اس آئینے میں اسی کے خلاف دکھائی دے رہے ہیں. غزوہ احد میں جب دوبارہ حملہ پلٹ کر کافروں نے کیا مورچہ خالی ہو جانے کے بعد، تو آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر نیزہ لگا، پتھر لگے، زخمی ہوئے اور چہرہ مبارک سے خون بہہ گیا، چہرہ پاک خون آلود ہو گیا. اچانک اس کیفیت میں آپ کا ذاتی خلق ظاہر ہوا. دفعتاً میں دو مثالیں دے دی میں نے، کس طرح خلق خدا خلق مصطفیٰ پہ چڑھتا تھا اور خلق مصطفیٰ سے ہٹا کر خلق خدا کس طرح جگہ دیتا تھا حضور کی صورت بات میں. ذاتی خلق ظاہر ہوا اور آپ نے فرمایا وہ قوم، جلال میں آ کے فرمایا وہ قوم کیسے نجات پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا. بس یہ کلام ظاہر ہونا تھا، یہ ذاتی خلق نمودار ہوا. فوراً آیت آ گئی اور ارشاد ہوا اے میرے حبیب لیس لک من الامر شیء، محبوب تیرا اپنا امر تو بچا ہی کوئی نہیں، تیرا اپنا ذات کا امر تو اب بچا ہی کوئی نہیں، سارے امر ہمارے آ گئے ہیں. بس یہ آیت اتارنے کی دیر تھی کہ آقا کا خلق خدا نے ڈھل کے بول اٹھا لوگوں آپ جو فرق آئے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جلال تھا جمال میں بدل گیا، ناراضگی تھی رضا میں بدل گیا. اور اس نے سبق دے دیا کہ قیادت اس وقت تک قیادت نہیں بنتی جب تک معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا نہ ہو. معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا نہ ہو. اپنے پرائے جب تک قیادت کے دروازے سے اور قیادت کے دروازے سے آ کر آپ کو درگزر نہ پائیں جو مرتبہ قیادت کی اہل نہیں. نبوت و رسالت کی سیرت یہ سبق سکھا رہی ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ خلق عظیم کے مرتبے پر ہیں. یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب سیرت مصطفیٰ کا آئینہ دیکھتے تو وہ اس میں جلوہ خدا پاتے، جلوہ خدا پاتے. اور ابو جہل ابو لہب مشرک اور کافر جب اس آئینے کو تکتے تو ان کی آنکھیں تمیز تھی، اس قابل ہی نہ تھی کہ آئینے میں جلوہ پا سکیں. وہ پلٹ کر اپنے آپ کو دیکھتے. اس لیے اپنے آپ کو تکنے والے بشریت کے اندھیروں میں چھپ کے رہ گئے، بشریت کے پردوں میں، بشریت کے پیشوں میں الجھ کے رہ گئے. اور آئینہ مصطفیٰ میں جلوہ خدا کو دیکھنے والے بشریت کے پردوں سے گزر کے نورانیت سے گزر کر حقانیت کی منزلوں تک جا پہنچے، آگے جا پہنچے. اور آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا. آج کی آخری بات سن لیجیے. آقا علیہ السلام کے فرمان پر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت خواجہ اویس کرمی سے ملنے گئے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور کے فرمان پر دونوں ملنے گئے. یہاں تک تو صحیح مسلم میں ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر علی کو کہ جانا میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے، میری امت کے لیے دعا کر دے. حضور کا فرمانا اور اپنے صحابہ کو دعا کے لیے بھیجنا حکم دے کر یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں ایک مرتبہ نبوت ہے، ایک مرتبہ صحابیت ہے. میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور میرے صحابہ کے بعد نہ کوئی صحابہ ہوں گے، مگر اویس کی طرف بھیجنا یہ بتانے کے لیے تھا کہ قیامت تک میری امت میں اولیاء ہوتے رہیں گے اور تمہیں اولیاء کے بعد جاتے رہنا ہوگا اور دعائیں کرواتے رہنا ہوگا. بھیجا جا کے ویسے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دو. آئے دعا کروا لی. اب اس واقعے کو عرفاء نے بیان کیا، حضرت بایزید نے بیان کیا، امام نبہانی نے جواہر البحار میں ایک بڑی لطیف بات اس واقعے کی لکھی.
فرماتے ہیں کہ دیر تک حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں بیٹھے رہے اور پوچھتے رہے کوئی یار کی بات تو سنا دے، کوئی پیا کی بات سنا دے، تو اپنے پیا کی باتیں سنتے رہے، اپنے پیا کی کون پیا بولیے کون پیا آقا علیہ السلام حضور السلام کی ساجن پیارے پیا کی باتیں سنتے رہے، 23 برس کی باتیں سنتے رہے، مکہ میں کیسے دیکھا، جنگوں میں کیسے دیکھا، ہجرت میں کیسے دیکھا، سفر میں کیسے دیکھا، خطر میں کیسے دیکھا، خلوت میں کیسے دیکھا، جلوت میں کیسے دیکھا، دن کے اجالے میں کیسے پایا، رات کی تاریکیوں میں کیسے پایا، مدینہ کی گلیوں میں کیسے پایا، 23 برس کے قصے سنتے رہے، داستان حیات مکمل ہو گئی، سارے واقعات جب سن لیے تو امام نبہانی نے بیان کیا، آخر پہ حضرت خواجہ اویس کرنی پوچھنے لگے، پوچھتے ہیں کہ عمر اور علی بھائی بتاؤ کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا؟ 23 برس دیکھنے کی داستانیں سنتے رہے، پوری بات سنتے رہے، اور آخر پہ مستی کے ہاتھ میں تھے، بے خود تھے، مست تھے، مستغرق تھے، اس عالم استغراق میں بولے کہ وہ ابو عمر و علی کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا؟ فرمانے لگے ہاں اویس بھائی 23 برس تو دیکھتے رہے، ساتھ رہے، کہنے لگے نہیں خدا کی قسم جو تم نے دیکھا وہ مصطفیٰ کا سایہ تھا، مصطفیٰ کو کسی نے نہ دیکھا، جو تم نے دیکھا وہ تو حقیقت محمدی کا سایہ، حقیقت محمدی کا پردہ تھا۔ ارے حقیقت محمدی تو وہ ہے جو تمہاری نگاہیں نہ دیکھ سکی، حقیقت محمدی وہ ہے جنہیں آسمان کے ملائکہ نہ دیکھ سکے، حقیقت محمدی وہ ہے جنہیں سدرۃ المنتہا کے ملکوت نہ دیکھ سکے، اور حقیقت محمدی وہ ہے جہاں جبرائیل کے پائے چلتے تھے وہ نہ جا سکا، حقیقت محمد وہ ہے جو مرا نہ دیکھ سکا، جو لامکا نہ دیکھ سکا، وہ مقام کعبہ کوثین پر پہنچا، پردہ اٹھا، حقیقت خدا کو مصطفیٰ نے دیکھا اور حقیقت مصطفیٰ کو خدا نے دیکھا، اور قرآن نے کہا انہ هو السمیع البصیر، وہ اس کو سننے والا اور دیکھنے والا تھا، اور یہ اس کو سننے والا اور دیکھنے والا تھا۔ دوستو ہمیں اللہ رب العزت سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مقام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عظمت رسالت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی کامل معرفت عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی نسبت عطا کرے اور اس کی بارگاہ کی حضوری عطا کرے، اور ہمیں وہ رنگ اور وہ آنکھ عطا کر دے کہ پردے اٹھے اور کچھ جلوے ہمیں بھی آقا کی بارگاہ کے نصیب ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلع البدر علينا طلع